تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ اما نے قرآن مجید سورہ نساء سے کہا کہ عمر قرآن تو کہتا ہے قنطارہ اگر تم سونے کا ڈھیر بھی دے دو تو واپس نہیں لے سکتے. جب حق مہر قرآن مجید سونے کا ڈھیر کہہ رہا ہے تو تمہیں کس نے کہا کہ تم اس حق مہر کو اتنا لمٹ کر دو, یہ لمٹ رکھ دو؟ بڑے مجمع میں مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق اعلان کرتے ہیں عورت حق پر تھی اور مرد سے خطا ہو گئی ہے. ہے کوئی آج کے دور میں مولوی صاحب, کوئی بڑا پیر کہ کہے بڑے مجمع میں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کہ میرے مرید کیا کہیں گے, میرے فالورز کیا کہیں گے کہ جناب اس نے تو مسئلہ ہی غلط بتا دیا. ہچکچاتے ہیں کہ نہیں ہچکچاتے؟ اگر میں یہ کہوں گا تو میرے مرید کہیں گے کہ پیر صاحب کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. قربان جائے فاروق اعظم تیری عظمت کے, شریعت کو سپیریئر رکھا ہے کہ جب قرآن کی بات آ جائے عمر کا قول اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اپنی رائے کو واپس لیا اور اس اماں کی بات کو کہا کہ یہ اماں سچ کہہ رہی ہے, میں اس کی بات کو مانوں گا. آپ مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر بھی کوئی آزادی رائے ہوگی؟ اس سے بڑھ کر بھی کسی کو بولنے کا حق, یعنی حق کا حق ہم دیکھو بدو بول سکتا تھا جس کی نظیر آپ کو ماضی میں نہیں ملتی ہے. یہ ذات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر حکمرانی کا جو انداز, وہ جو علامہ اقبال علیہ رحمہ کا شعر سنا کے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. علامہ کہتے ہیں کہ سروری در دین ما خدمت گری است, میرے دین میں حکمرانی مال کمانے کے لیے نہیں, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے. سروری کہتے ہیں حکمرانی کو, رول کرنا. در دین ما, میرے دین میں خدمت گری است, پبلک کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ میرے دین میں ہے. عدل فاروقی و فقر حیدری است, یا تو مجھے فاروق کا عدل نظر آتا ہے یا مولا علی کا فقر نظر آتا ہے. اب عدل جو ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی, تقوی کے قریب ترین کوالٹی کون سی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی متقی نہیں تھے. قرآن مجید فرماتا ہے اعدلوا, اے ایمان والو عدل کرنا, هو اقرب للتقوی, تقوی کے قریب ترین اقرب جو کوالٹی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ عدل ہے. اور اپنے تو اپنے رہے, غیروں سے پوچھ لیجئے کہ فاروق اعظم کا عدل گاندھی نے بھی, اور نان مسلم ہے, اس سے پوچھا گیا تو ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے یہ طبقہ جو حضرت سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق, یہ کافروں سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ کافر جو ہے وہ اپنا میرٹ پر دیکھے گا, عدل پر دیکھے گا, اس کے یہاں تعصب اس طرح کا نہیں ہوگا. وہ بھی مانتے ہیں کہ تاریخ میں جو سنہرا دور ہے عدل جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم نے. اتنا بڑا کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ اگر دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر اس کا جواب دے ہوگا؟ یہ ایسے نہیں آ جاتا, یہ عدل تھا. تفسیر کبیر میں سورہ کاف کے تحت علامہ راضی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مدینہ پاک میں زلزلہ آیا, سیدنا فاروق اعظم نے اپنا پاؤں مارا, اور تفسیر کبیر میں موجود ہے کہ زمین تجھے لرزنے کی کیسے جرأت ہوئی؟ بتا تیرے سینے پر عمر نے عدل کے خلاف کوئی فیصلہ کیا ہے؟ عمر کے ہوتے ہوئے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. اور اماں ایک دلی لے کر جا رہی ہے, سنیے. حاکم وقت معمولی بات نہیں, عدل ان کا مشہور ایسے نہیں ہو گیا. سگے بیٹے ابو شہبہ کے اوپر کوڑے برساتے ہیں, درے لگاتے ہیں بیٹے نے شراب پی. اس وقت پر اوپر بعض روایات میں آتا ہے کہ جان پرواز کر گئی, کہنے لگے بیٹے میں نے دنیا کے سختی تجھے دی ہے لیکن آخرت کے عذاب سے تمہیں بچا دیا. اب ہم اندازہ کیجئے, دہی گرتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم زمین کو حکم دیتے ہیں کہ تو زمین اس عورت کا حق کیسے کھا سکتی ہے؟ آپ کی کرامات میں سے امام راضی کہتے ہیں وہ گرا, آپ دیکھیے کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس گرا ہوا دہی زمین پر
جہاں پر ریت کے ذرات بھی ہوں، مجھے کوئی ایسی مشین کے ذریعہ سے گرے ہوئے میں سے دہی علیحدہ کر کے دکھا دے، وہ لیکوڈ زمین میں حل ہو جائے گا۔ لیکن عمر تیری عصمت کے قربان جائے، فرمایا میں نے زمین پر عدل کیا ہے، اور عمر کا عدل اس بات کا زمین تم سے تقاضا کرتا ہے، اور گرا ہوا دودھ اس زمین نے واپس اس عورت کے اس برتن میں اس دہی کو واپس کر دیا۔ عدل کا اندازہ دیکھیے، اور یہ وہ جماعت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید فرما رہا۔ حضرت ابو عبیدہ الجراح یہ فلسطین کے سپہ سالار تھے، جب وہاں پر مسلمان فوج گئی اس موقع پر انہوں نے کہا اگر اپنے امیر کو بھیج دیجئے، حکمران کو بھیج دیجئے تو جنگ لڑنے کی ضرورت ہے، ہم خود بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر چلتے ہیں، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا، غلام ساتھ ہے، پانی کا مشکیزہ ہے، کھجورے ہیں، ستو ہے، لیکن عدل دیکھیے دوستان محترم، یہ کائنات میں آپ کو نہیں ملے گا۔ چیلنج ہم کرتے ہیں، آج جو کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت چھین لی، ڈاکہ ڈال لیا، میں سادہ سا جواب دیتا ہوں، ہے کوئی مائی کا لال تو اس کا جواب دیجیے، حکمرانی کس لیے کی جاتی ہے آج کے دور میں؟ ہمارے جو شہنشاہ ہیں، بیٹے کے بعد باپ کے بعد بیٹا، اس لیے کہ ہمیں سہولتیں ملے، ہمارے محلات ہوں، یہ بات بڑی اہم ہے، اور کسی شیعہ سے آپ بات کر لیجیے گا، اس کا جواب اگر وہ دے جائے، حاکم جو بنتا ہے وہ کس لیے؟ میں سہولت سے رہوں، میرے مکانات ہوں، میرے بنگلے ہوں، میرے بڑے بڑے محلات ہوں، نوکر چاکر ہوں، میری پراپرٹی ہو۔ اور سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر کہ غزوہ تبوک میں 300 گھوڑوں کا، اونٹوں کا پلان سمیت خرچہ دے رہے ہیں۔ لیکن سنیے دوستان محترم، یہ لوگ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور عقل کے بھی دشمن ہیں۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی کا محاصرہ کر لیا بلوائیوں نے، تو کھڑے ہو کر آج بھی ان کا خطبہ پڑھیے، مجھ پر الزام لگاتے ہو کہ میں نے پیسہ اکٹھا کیا۔ عثمان امیر ترین آدمی تھا، اب میں خلیفہ ہوں، 12.5 سال میری خلافت، اس وقت کے بعد نوٹ کیجئے، تمام کتابوں میں موجود ہے، اس وقت عثمان کے پاس فقط 2 اونٹ ہیں، وہ میں نے حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ عثمان کی پراپرٹی میں کچھ بھی باقی نہیں ہے، میں نے سب راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ آج اگر کوئی خلافت چھینتا ہے، آج کوئی اگر شہنشاہ بنتا ہے، حاکم بنتا ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ اپنی اولاد کو پالے، اور ان کا عالم تو یہ ہے کہ خوشبو آتی ہے کس طرح سے، اور یہ توجہ سنی، عدل کیا ہے؟ خوشبو تقسیم کی گئی، بڑی قیمتی خوشبو، عربوں میں آپ جانتے ہیں خوشبو بہت، آج بھی عود اگر آپ نے خریدنی ہو تو سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں آتی ہے، ہزاروں ریال ہو تو آپ عود کی خوشبو خرید سکتے ہیں، وہ قیمتی خوشبو آئی۔ بیوی کا نام ہے حضرت عاتقہ، انہوں نے کہا امیر المومنین میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں خوشبو تقسیم کرتی ہوں۔ جو صحابہ کی خواتین ہیں، حضرت عمر نے منع کر دیا، تو فرمایا کیوں؟ کہا کہ جب تو خوشبو لگائے گی، تقسیم کرے گی، تیری انگلیوں کو بھی خوشبو لگے گی، اور عمر نہیں چاہتا کہ تیری انگلیوں کو تو خوشبو لگے اور دوسروں کو خوشبو نہ لگے، میں زیادہ تمہیں نہیں دینا چاہتا، جتنا دوسروں کو ملے گا اتنا ہی تجھے ملے گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس طرح کی مثال؟ ساری زندگی، اور آپ کے دور میں پھر آپ نے صوبے، آپ کے اس وقت کوئی معمولی سلطنت نہیں تھی، عراق آپ کے دور میں فتح ہوا، ایران فتح ہوتا ہے، سیستان، خراسان، آذربائیجان تک فوجیں جاتی ہیں، یہ آج کا اردن، آج کا عراق، آج کا مصر، آج کا شام، یہ کس دور میں فتح ہوا؟ سیدنا عمر فاروق صوبے بنائے، پھر ان کے ضلع آگے مختلف ضلع بنائے، اور جو گورنر بنتا تھا 4-5 شرطیں ہوتی تھی کہ میرے دور کا عمال یا گورنر یہ 4 باتیں تھے اس پر منع ہے۔ نمبر 1، ترکی یا عربی نسل کے گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتا، عام پبلک کے لیے پابندی، لیکن آپ کے دور کا جو گورنر تھا اس پر پابندی تھی۔ مطلب یہ جیسے آج مرسیڈیز یا فراری یا یہ گاڑیاں ہیں، اس طرح قیمتی
कीमती घोड़ा रखने की इजाजत नहीं थी कि उस पर तू सवारी नहीं कर सकता। दूसरा, बारीक कपड़ा, यानी कीमती कपड़ा मेरा गवर्नर नहीं पहन सकता। तीसरी पाबंदी, छना हुआ आटा नहीं खा सकता। ये बातें करना आसान है, करके दिखाना मुश्किल है। चौथी शर्त, कोई ड्यूटी नहीं बन, जैसा होता है ना दरवाजे की ड्यूटी बनती है, ये नहीं बना सकता कोई। पांचवी शर्त, दरवाजे पर दरबान नहीं खड़ा कर सकता। अगर मंजूर है तो गवर्नर बन। पता चल गया कि हजरत गनम बिन इयास बिन गनम ने बरी कपड़ा पहना, बुलाया उसी वक्त, हाथ में लाठी पकड़ाई, कहा जा मोटा कपड़ा पहन और बकरियां चरा। साहब ये रसूल है। लेकिन उमर ने गवाह नहीं किया कि मेरे वक्त का हाकिम गवर्नर वो इस तरह आसानी की जिंदगी बसर करे। तो मैं तो पॉइंट बताना चाहता हूं, मुझे कोई बता दे हजरत उमर ने प्रॉपर्टी बनाई हो, मुझे कोई बता दे हजरत उमर ने अपने घर वालों को मरा दी, कोई बता दे हजरत उमर ने अपना कोई महल बनाया हो। 10 साल दौर है और उस 10 साल दौर में जरा बराबर कोई करप्शन साबित कर दे, अपने तो अपने रे बेगाने भी साबित नहीं कर सकते। और वो मिसालें आज या यूरोप के अंदर, आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा, वक्त खत्म हुआ। ये जो वेलफेयर स्टेट का तस्वुर है, और मैं चैलेंज से कह रहा हूं, सैयदना फारूक आजम से पहले कोई दुनिया में मुझे दिखा दे ये चाइल्ड बेनिफिट। रोम की सल्तनत थी, कैसरो किसरा थे, यूनान में अरस्तु अफलातून थे। ये जो चाइल्ड बेनिफिट आज बरतानिया में है, यूरोप में है, सैयदना फारूक आजम गुजर रहे हैं। एक औरत अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही, रो रहा है बच्चा, कहा दूध क्यों नहीं पिला रही, उसे नहीं पता ये अमीरुल मोमिनीन है। कहा बुरा हो उमर का जिसने कानून बनाया है, जब तक बच्चा दूध पीता रहेगा बैतुल माल से चाइल्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा। उन्होंने एज रखी कि दूध पी रहा है तो माँ के जो है वो दूध पर पड़ रहा है, उसको जरूरत नहीं है खाने की, मैं इसको जबरन दूध छुड़ाना चाहती हूं ताकि ये दूध छोड़े और बैतुल माल से मुझे चाइल्ड बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। सैयदना फारूक आजम ने कहा उमर तूने कितने बच्चों को रुलाया होगा। उसी वक्त कानून बदला। आज के बाद जो ही बच्चा पैदा होगा बैतुल माल से उसके लिए ये सिलसिला जारी हो जाए। ये जो डिसेबल मजदूरों को जो आज फंड मिलता है, डिसेबल फंड मिलता है, हजरत सैयदना फारूक आजम एक मजलिस में एक आदमी बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से खाना खाना, आप जानते हैं शरीयत के कितने सख्त हैं। उससे हुए कि तू दाएं हाथ से क्यों नहीं खाता, उसके ऊपर चादर थी, चादर उतारी, काबिल मोमिनीन मेरा दाएं हाथ फला गजवे में कट गया, बाएं हाथ से खा रहा हूं कि दाएं हाथ तो नहीं है। आज हमारे यहां ये प्रोटोकॉल, ये बटमैन, ये चौकीदार, ये हुक्मरानों के लिए, डिप्टी कमिश्नर के लिए, सेक्रेटरी के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, दौरे फारूकी में हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरे भाई तू कैसे वुजू करता होगा, तेरे कपड़े कौन धोता होगा। उसके बाद बैतुल माल से एक बंदे की ड्यूटी लगाई, तनख्वाह बैतुल माल से जाती थी कि तू जब तक ये जिंदा है तेरी ड्यूटी ये है कि तूने इसके साथ रहना, वुजू तूने कराना है, खाना तूने पकाना है, घर में झाड़ू तूने देना है। इस तरह एक खादिम होता है, तनख्वाह बैतुल माल देता था और वो सारी जिंदगी खिदमत करने के लिए वो बंदा साथ था। उमर ने अपनी खिदमत नहीं कराई, लेकिन डिसेबल आदमी की खिदमत के लिए बैतुल माल से बंदे को रख दिया। ये जो डिसेबल अलाउंस है ये कहां मिलेगा आपको, ये पहले सैयदना फारूक आजम है जिन्होंने इसका आगाज किया। अगली बात, इजाजत चाहूंगा 2-3 बातें करके। ये जो आप एजुकेशन की बात करते हैं कि आज यूरोप में जो पढ़ना चाहे, हजरत सैयदना फारूक आजम ने अपने दौर में 4000 मस्जिदें बनाई। कितनी?
ہر مسجد کے ساتھ مکتب بنایا، سکول تھا. اگر کوئی پڑھنا چاہے، اب لازمی بات ہے جاب کرنے جائے گا تو پڑھ نہیں سکے گا. یہ دور فاروقی کا اصول آج جو یہاں اپلائی ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو جائے مدرسہ میں پڑھے. کام کرنے سے جتنی تنخواہ ملا کرتی تھی وہ تنخواہ بیت المال سے ملتی رہے گی. یہ ایجوکیشن فنڈ جو ہے، یہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا، یہ تاریخ میں پہلی ہستی ہے سیدنا فاروق اعظم جنہوں نے اس کا آغاز کیا. یہ پولیس کا محکمہ، یہ فوج کا محکمہ، یہ ڈاک کا محکمہ، یہ سن ہجری آج آپ کو اور مجھے اور سب کو جو پتہ چل رہا ہے کہ آج یکم محرم ہے، یہ صدقہ ہے سیدنا فاروق اعظم کا رضی اللہ عنہ. اس لیے جو عقل مند آدمی ہے وہ تو بحث نہیں کر سکے گا. جس نے جہنم میں جانا ہے یا جو مینٹل کسی کا پرابلم ہے وہ تو حضرت عمر فاروق پر نکتہ چینی کر سکتا ہے. لیکن جس کی عقل اس کے ساتھ ہے یا جس کو خدا کی طرف سے مار نہیں پڑی، اس نے واقعی جہنم میں جانا ہے، جنتی آدمی زندگی میں سیدنا فاروق اعظم پر نکتہ چینی کر ہی نہیں سکتا. جس نے جہنم میں جانا ہو وہ سیدنا فاروق اعظم، اس لیے کہ ان کا 10 سالہ جو دور ہے وہ اتنا دور ہے اپنے تو اپنے رہے، بیگانے بھی اس پر انگلی اٹھانے کی جرت نہیں سکتے. تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ حضرت عمر کو بھیجی. غلام اپنی باری پر سوار ہوتا ہے اور آپ اندازہ کیجئے کہ بیت المقدس میں جب داخل ہو رہے ہیں تو غلام ہاتھ جوڑتا، امیر المومنین رحم فرمائیے، آپ سوار ہو، میں لگامیں پکڑوں گا. لیکن بیت المقدس میں جب داخلہ ہوتا ہے حالت یہ ہے، کائنات میں یہ نظارہ کہیں نہیں دیکھا. غلام گھوڑے پر سوار ہے، امیر المومنین نے لگامیں پکڑی ہوئی ہیں، اور جو ہی پادریوں نے دیکھا، وہاں یہودیوں نے دیکھا، پوچھا امیر المومنین کا وہ جو لگامیں پکڑ کر خندر کا کرتا پہن کر وہ جو آ رہا ہے عربی نسل کا، وہ امیر المومنین ہے. وہ عیسائی پادری بول اٹھے، اللہ کی قسم یہی نقشہ تو تورات اور انجیل میں ہم نے پڑھا تھا، یہی حال، یہی کیفیت. کوئی جنگ نہیں ہوئی فلسطین میں، بیت المقدس میں. سیدنا فاروق اعظم کو دیکھنا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر تورات میں بھی ہے، جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے. ہم نے وہ نشانی پوری ہوتی دیکھ لی ہے، ہم بیت المقدس ان کے حوالے کر دیتے ہیں. عیسائی مان گئے، یہودی مان گئے کہ واقعی ان کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے. اور دوستان محترم، سیدنا فاروق اعظم عدل کا وہ ایون اپنے دور حکومت میں کبھی کوئی جھگڑا، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا. لوگ زیادہ ہو گئے، جگہ تنگ پڑ گئی تو چاہا کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. آخری واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں، اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. گئے حضور کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا اے بھائی عباس، میں چاہتا ہوں مسجد نبوی کو ایکسٹینڈ کر دوں، جگہ تنگ پڑ گئی ہے. آپ ایسا کریں کہ یہ مکان جو ہے میرے ہاتھوں بیچ دیں. امیر المومنین ہو، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مکان بیچ دیں. حضرت عباس نے کہا میں نہیں، مکان نہیں بیچوں گا. دوسری بات کہی کہ پھر مجھے ہبہ کر دیں. انہوں نے کہا کہ میں ہبہ بھی نہیں کروں گا، میں مالک ہوں. تیسری بات فرمائی کہ ایسا کریں کہ آپ خود ہی مسجد کو ڈونیٹ کر دیں. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کروں گا. تو حضرت عمر نے کہا پھر تینوں میں سے ایک بات تو ماننی پڑے گی آپ کو. حضرت عباس نے کہا میں نہیں مانتا، کر لو جو کرنا، میں تو نہیں مانوں گا. اب اگر جبر ہوتا تو کہتے میرا فیصلہ ہے، میں امیر المومنین ہوں. کہا پھر حضرت عباس سے کہا ایسا کرتے کسی کو ثالث بنا لیتے، ہے امیر المومنین، ٹھیک ہے میرا فیصلہ نہیں مانتا تو کسی اور. حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کیجیے. وہ فرماتے ہیں جب تک عباس اجازت نہیں دیں گے مسجد نہیں بن سکتی، یہ میرا فیصلہ ہے.
अमीर मोमिनीन की बात मानी नहीं गई। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला पूछते हैं कि ज़ैद तुझे ये फैसला कहां से सूझा? कहा कि जब बैतुल मक़दस की तामीर हो रही थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नात बैतुल मक़दस की दीवार बनाते थे, तो रात को बनाते थे, गिर जाती थी। तो रब्बुल आलमीन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया कि सुलेमान, ये जमीन जो है वो किसी की मलकियत है, जब तक वो इजाजत नहीं देता तो यहाँ बैतुल मक़दस मस्जिद तामीर नहीं हो सकती। तो मैंने वहां से ये मसला अखज़ किया कि जो मस्जिद की जगह अगर तामीर करनी है, जब तक मालिक इजाजत नहीं देता तब तक आप तामीर नहीं कर सकते। बाद में हजरत अब्बास ने खुद ही जो है वो डोनेशन के तौर पर मस्जिद में दाखिल कर दी। अदल का ऐसा सुनहरा निजाम आपको तारीख में कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह परवरदिगार मेरा और आपका हामी और नासिर हो। जो चंद बातें मैंने अर्ज की हैं अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। किबला कारी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। इस इदारे को अल्लाह पाक कायम और दायम रखे। वमा अलैना इल्ला